نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، جو بھی صدیق اکبر کو جہاں بھی بھونکے میں سب سے کہہ رہا ہوں، نہیں مجھ کو تعجب رافضی کی بے حیائی پر، فقط مومن کو ہوتی ہے حیا صدیق اکبر کی۔ سب سے پہلے کون؟ جو ڈھیلا بولے پکا ناسبی، جس نے جو کرنا ہے سید حاضر ہے، اور علی علی ہوگی، پھر علی علی ہوگی، اور انشاءاللہ ہوگی، اور قبانگ دہل ہوگی۔ جب حضور فرما رہے ہیں ڈیڑھ نہیں اول، اور یوں ہی اول نہیں، تماتم مست کرندر کہو علی کا پہلا نمبر، تماتم مست کرندر علی کا پہلا نمبر، تماتم مست کرندر علی کا پہلا، تماتم مست کرندر۔ نعرہ حیدری، حیدر 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 تماتم مست کرندر علی کا پہلا نمبر، تماتم مست کرندر علی کا پہلا نمبر۔ تماتم۔ اچھا اگر آپ سے کوئی کہے، ذرا سن لے، ایک تو سنی ڈر بڑے جاتے ہیں جب کوئی آدمی کہے جی کتھے لکھیا ہویا ہے، میں نے کہا کتاب رہنے دو، ایتھے لکھیا ہویا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ مزے سے کرو، آل ابو طالب جمع ہے، حیدر 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 حیدر۔ بیٹھے عداد الرسول، لخت جگر رسول، فاطمہ الزہرا کی عظمت نہ پہچانے وہ شیطان کا لونڈا کس صراط مستقیم کی بات کرتا ہے؟ جو کائنات کی سب سے مقدس ہستی بعد رسول خدا کے، ان کا جزو، ان کے لخت جگر، ان کے وجود مقدس کا حصہ، جس کی شان عرش اعظم سے بلند ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر۔ ہم اس ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہیں کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے، جس نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھرم رکھا، جس نے عمر کی عدالت کا بھرم رکھا، جس نے عثمان کے حیا و سخاوت کا بھرم رکھا، محمد رسول اللہ کے سسٹم کا بھرم رکھا، جس کے کاندھے پر خلفائے راشدین اور خلافت کا بار ہے، اس علی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اس کا نوکر ہوں، اس کے بچوں کا۔ اور اس میں ترتیب نعرہ رسالت کے بعد نعرہ تحقیق، اور نعرہ تحقیق کے بعد نعرہ حیدری بے شک آپ لگائیں اکیلا، اور نعرہ غوثیہ بھی لگائیں۔ نبی پاک نے نعرہ تحقیق مروایا تھا تو وہ سنت ہے، نعرہ حیدری نبی پاک نے مارا ہے، خیبر میں مارا ہے۔ نہیں، کسی نے نہیں مارا، ان لفظوں کے ساتھ نعرہ تکبیر بھی کسی نے نہیں مارا۔ جو کچھ ہم کہتے ہیں یا آپ یہاں آ جائیں آپ سنا لیں۔ حضرت صاحب آپ ساتھ جاری رکھیں۔ آپ نہیں نہیں، جاری کیسے رکھوں؟ اگر آپ کو مجھ پہ اعتراض ہے آپ یہاں آ جائیں میری جگہ، آپ سنا لیں ان کو، آپ سنا لیں، آپ میری جگہ آ جائیں، آپ سنا لیں۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ عرفان شاہ صاحب کا نعرہ حضور نے لگایا ہے؟ ابھی تو سوال نعرہ تحقیق کے ثبوت کا ہو گیا، عرفان شاہ صاحب تک آپ پہنچ گئے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ جب وہ نعرہ ہی لگائیں گے جو رسول اللہ نے لگایا ہے تو عرفان شاہ کا تو نہیں لگایا آپ نے، پھر آپ نے کیوں لگایا ایسا نعرہ؟ نہیں چھوڑ کیسے دی؟ ہم نے کو پکڑ رکھا ہے، آپ تسی ایڈے چھوڑے کیوں پہ گئے؟
تسی نال دفاع کرنے واسطے آئے ہو؟ اب سنو جملہ میرا، جو کہے نعرہ تحقیق کی کوئی تحقیق نہیں یا ثبوت نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، اس کے نطفے بھی کوئی تحقیق نہیں ہے، اصلی اور بڑا اور نسلی حرامی ہے، اس کے نطفے کی کوئی تحقیق نہیں ہے، وہ دھوپ چھاؤں کی پیداوار ہے، جس کو نعرہ تحقیق کی تحقیق نظر نہیں آتی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ آج جس نے کہا تحقیق کوئی تحقیق نہیں، یہ نعرہ نہیں، وہ نطفہ حرام ہے، بولو نطفہ آدھے بندے بولو آخر تک بولو نطفہ تماتم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر، تماتم مست کلندر، علی کا پہلا تماتم مست کلندر۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے علم کی روشنی میں نام ہی اس انداز میں لیے ہیں جس انداز میں ان لوگوں نے منصب خلافت پہ جلوہ گر ہونا تھا۔ جس نے پہلا خلیفہ بننا تھا اس کا نام پہلا لیا، جس نے دوسرے نمبر پہ بننا تھا اس کا نام دوسرے نمبر پہ لیا۔ یعنی اسی انداز میں نبی علیہ السلام نے محاورہ یہ دے دیا تھا کہ جو مجھ سے سنے اسے یہ اشارہ ملتا جائے کہ کس انداز میں خلافت ہے اور رب ذوالجلال نے ان عظیم لوگوں کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے تقریر شروع کی تو پہلا نام کس کا لیا؟ فرما رحم اللہ ابا بکر، اللہ رحم کرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ کیا خدمت ہے ان کی، مقام ان کا کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے سسر ہیں، زوجانی ابنتہ، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کی۔ نبی علیہ السلام اپنی زبان سے خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ ان لفظوں میں بیان کیا، زوجانی ابنتہ، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کی، وحملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے کندھوں پہ بٹھا کے مدینہ شریف لے آئے۔ دار ہجرت مجھے انہوں نے اٹھایا، یعنی جب قدم ساتھ چلانا، قدم ساتھ اٹھانا خالی موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، تو یہ صرف میرے ساتھ چلے ہی نہیں، مجھے کندھوں پہ بٹھایا، مجھے اٹھا کے لے گئے دار ہجرت کی طرف۔ تیسرے نمبر پر فرمایا آتاکا بلالا من مالہ، غلاموں میں میرے بلال کا بڑا مقام ہے، جس نے اپنے پیسوں سے غلام بلال کو خرید کے آزاد کیا وہ میرے صدیق اکبر ہے۔ یہ تین صفتیں بیان کر دی اور پہلے نمبر پہ تذکرہ کیا۔ پھر فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ رحم کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اب نبی علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں صحابہ کے بھرے مجمع میں جو ترتیب بیان کر رہے ہیں، ہر بندے کو تھوڑی سی بھی عقل سلیم ہو تو پتا چلے گا کہ جب نبی علیہ السلام ایک کو پہلے نمبر پہ ذکر کرتے ہیں، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، ہم نے کہاں سے پیمانے اپنی طرف سے بنا لیے؟ نبی علیہ السلام جانتے ہیں کہ میں نے اپنے شاگردوں کو کیا کچھ دیا ہے، اور میں نے ان کو کتنا پڑھایا ہے، میں نے ان کو کتنی ولایت دی ہے، اور میں نے ان کو کتنا پرہیزگار بنایا ہے، اور ان کے مقام و مرتبہ کی تفصیل کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ فرمایا رحم اللہ ابا بکر، اللہ میرے ابو بکر پہ رحم کرے۔ پھر فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ میرے عمر پہ رحم کرے۔ اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی علیہ السلام دوسرے نمبر پہ بولے، فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ عمر پہ رحم کرے۔ اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا یقول الحق وان کان مرا، ہمیشہ حق بولتے ہیں اگرچہ کتنا کڑوا ہو، حق بولتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے عمر کی شان ہے، یقول الحق وان کان مرا، اگرچہ بہت تلخ ہو، اس کی بڑی قیمت دینی پڑے، مگر میرے عمر بولے بغیر نہیں رہ سکتے، حق ضرور بولتے ہیں۔ تارکہ الحق وما لہ صدیق، فرمایا حق نے ان کو یہ مقام دے دیا ہے کہ ان کا اس میں کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ یہ شان بیان کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب تیسرے نمبر پہ رحم اللہ عثمان، رحم کرے اللہ میرے عثمان پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا تستحییہ الملائکہ، فرشتے بھی ان کو دیکھ کے حیا کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے اپنے صحابہ کے دل پر اور باطن جانتے ہیں، اور ساری جماعت صحابہ میں جو خلاصہ ہے ان چاروں کا تذکرہ نبی علیہ السلام ترتیب سے کر رہے ہیں اور صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ جیسے میں نے ترتیب رکھی ہے، تم نے اپنی طرف سے نمبر نہیں دینے، میرے نمبر پر جو میں نے ترتیب دی ہے تم نے عقیدہ رکھنا ہے۔ فرمایا رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رحم کرے، تستحییہ الملائکہ، فرمایا اللہ نے وہ مقام دیا ہے میرے عثمان کو شرم و حیا میں کہ رب کے فرشتے بھی ان سے حیا کرنے والے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا رحم اللہ علی، حضرت علی خود راوی بھی ہیں اور بیان کر رہے ہیں جامع ترمذی کی صحیح حدیث، رب ذوالجلال کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ فرمایا رحم کرے میرا اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہاں ساتھ اور بھی دعا دی، اللہم ادر الحق ماہ حیث دارا، اے اللہ جہاں میرا علی ہو وہاں حق ہو، اے اللہ دائر کر پھیر دے حق کو، ماہو علی کے ساتھ، حیث دارا جہاں یہ پھرے۔ تو چوتھے نمبر پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو چوتھی خلافت کا بھی اعلان کر دیا، اور چوتھے نمبر پر جو فضیلت ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، اور ایمان کے لیے جو ترتیب ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دی کہ یہ ہیں میرے دربار سے دیے گئے نمبر، پہلا کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے اور چوتھا کس کا ہے، اور پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے 3 شانیں بیان کی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر ایک شان بیان کر دی بلکہ 2 حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد پھر ایک شان بیان کر دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا دور انداز میں کر دی۔ رحم اللہ علیہ میں بھی دعا ہے جو سب کے لیے تھی، اور یہاں پھر آپ کی ذات کا کوئی وصف بیان نہیں کیا، اگلی دعا دی ہے کہ اے اللہ یہ چونکہ فتنوں کا جو زمانہ آنا تھا اس زمانے میں حضرت علی کا جو برحق ہونا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے دعا دی کہ اے اللہ جہاں میرا علی ہو وہاں حق ہو۔ اور یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جن لوگوں کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہوا، وہ اختلاف جنہوں نے کیا عدالت کی بنیاد پر تھا، اجتہاد کا بنیاد پر تھا، مگر برحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ ہمارے عقیدے کا لازم ہے۔ ترتیب یہاں پر محبوب علیہ السلام نے واضح فرما دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے اس کو بیان کیا تاکہ میرے بارے میں کسی کو مغالطہ نہ رہے کہ نمبر میرا پہلا تھا اور بیان اور کسی کا کر دیا گیا۔ فرمایا میں خود بیان کر رہا ہوں، میں نے خود سنا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے اس ترتیب کے ساتھ ہمیں گریڈ عطا فرمائے۔ صدیق دا پہلا نمبر، عمر دا دوسرا نمبر، عثمان دا تیسرا نمبر، حیدر دا چوتھا نمبر۔ بولو حق چاریار زندہ باد، حق چاریار زندہ باد، حق چاریار۔ کہ خلافت فرع ہے، افضلیت اصل ہے۔ اصل میں آپ افضل ہیں اس لیے پہلے خلیفہ ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ اہل سنت کا عقیدہ۔ آپ کا پہلا خلیفہ ہونا یہ بعد میں ہے، آپ کا افضل ہونا پہلے ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات، دوسری بات میں عرض کروں، توجہ سے سنیے، افضلیت ابو بکر جمہور نہیں اجماع ہے، یہ سن لیں۔ حضرت عثمان غنی کی مولا مرتضیٰ پر فضیلت جمہور ہے، اور ابو بکر صدیق کی افضلیت تمام امت پر یہ اجماع ہے۔ اجماع وہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جس پر توقف بھی جائز نہیں۔ کوئی کہے جی میں حضرت ابو بکر کو کہ افضل کہے تو کہے، میں کچھ نہیں کہتا۔ محمد ہاشم تھٹوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے فتاوے میں کہ جو آپ کو افضل کہنے میں چپ بھی رہا وہ بھی بددین ہے۔ یہ عقیدہ توقف کا بھی نہیں ہے، منہ سے بولنا پڑے گا کہ صدیق کا پہلا نمبر۔ اللہ اللہ اٹھائیے ہاتھ۔ صدیق دا پہلا نمبر، 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 صدیق
دا پہلا نمبر صدیق دا پہلا نمبر صدیق دا یہ غلط فہمی بھی نہ رہے کہ خلیفہ بلا فصل اور افضل البشر ہونا جمہور کا عقیدہ ہے. ہم اس جملے کی تردید کرتے ہیں. افضلیت ابو بکر جمہور نہیں، یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے. اس کو درست کر لیں آپ. لہٰذا اگر کوئی دوست رجوع کی طرف بھی آئے تو جمہور کا لفظ نہ بولے، اجماع کا لفظ بولے. جمہور عثمان غنی کی افضلیت حضرت مولا مرتضیٰ پر یہ جمہور ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت سب کے اوپر یہ جمہور نہیں، یہ اجماع ہے اور یہ قطعی ہے. اور قطعی اخص بالعام ہے، اخص بالخاص نہیں. اس لیے اس مسئلے پر تکفیر نہیں ہوتی ہے لیکن گمراہی ضرور ہوتی ہے. تو لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کا افضل ہونا یہ جمہور نہیں، جمہور اہل سنت نہیں، یہ اجماع امت ہے. واہ واہ واہ. صدیق دا پہلا نمبر 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 عمر دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر. منقبت میں ایک عقیدہ اور سن لیجئے اس مسئلے پر. بات جو ہم نے اس سے پہلے کر دی آپ کے سامنے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل اجماعی طور پر قبول کرنا ہے. ایک اللہ اکبر. دوسری چیز، ایسا بھی بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ امام مالک نے کہا ہے کہ سیدہ زہرا پاک افضل ہے. کس نے لکھا ہے جی؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے. اس حوالے کو پیش کرنے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. سن لیجئے اس بات کو، آن دا ریکارڈ ہو رہا. اس حوالے کو پیش کرنے میں جھوٹ بولا جاتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ افضل جس کو قبول کرتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. سیدہ زہرا پاک کو تکمیل الایمان میں جو آپ نے ذکر کیا ہے وہ فضیلت کے طور پر ذکر کیا ہے، یعنی فضیلت یقیناً سیدہ پاک کی بذات رسول ہونے کے حوالے سے اب فضیلت ہے، لیکن مجموعی افضلیت میں امام مالک نے کبھی اس میں اختلاف نہیں کیا. یہ امام مالک پر جھوٹ بولنا ہے. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں امام مالک کے متبعین امام ابو الحسن اشعری کے تکلم پر ہے، ان کے علم کلام پر ہے. تو امام ابو منصور ماتریدی ہو یا امام حضرت ابو الحسن اشعری ہو، اس میں اہل سنت کے یہ دونوں علم کلام کا اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق مجموعی طور پر افضل ہے. میں ایک جواب اور دے دوں. ایک بات کی جاتی کہ امام محمد بن حنبل نے یہ کہا کہ تم مجھ سے صحابہ کی ترتیب پوچھ رہے ہو تو میں نے صحابہ کی ترتیب بتا دی، اہل بیت کی کیا؟ یہ بھی بکواس اور غلط بات ہے. حضرت امام محمد بن حنبل کا اجماعی نظریہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ افضل البشر بعد الانبیاء اجماعی طور پر ہے. تو امام مالک کا حوالہ پڑھنے میں یا تو غلطی لگ رہی ہے ان لوگوں کو یا جھوٹ بولا جا رہا ہے. لہٰذا یہ مجمع میں منقبت چل پڑی ہے. تو میں نے عقیدے کی اصلاح کے لیے، کیونکہ وہ ویڈیو وائرل بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی، تو لہٰذا امام مالک بھی اجماع امت کے ساتھ اس عقیدے کو قبول کرتے ہیں اور قطعی طور پر قبول کرتے ہیں. اور یہ اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس پر چپ رہنا بھی گناہ ہے، بلکہ بولنا پڑے گا کہ افضل البشر بعد الانبیاء اجماعاً قطعاً ابو بکر صدیق. عدات الرسول، لخت جگر رسول، فاطمہ الزہرا کی عظمت نہ پہچانے وہ شیطان کا لونڈا کس صراط مستقیم کی بات کرتا ہے؟ جو کائنات کی سب سے مقدس ہستی بعد رسول خدا کے، ان کا جزو، ان کے لخت جگر، ان کے وجود مقدس کا حصہ، جس کی شان عرش اعظم سے بلند ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. ان میں تصنع بناوٹ نہیں تھا، وہ اپنے آقاؤں کے صحیح غلام تھے. ہاں، یہ نہیں کہ پیسہ دے کر کسی کے خلاف استعمال کر لیا جائے. اب نسبتیں آپ دیکھیں میرے دوستو، اور توجہ فرمائیے اس پر. اس نے کہا حضرت عمر سے، میں نے آپ جیسا بزرگ نہیں دیکھا، میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت عمر نے اس سے سوال میں پوچھا، رائے کا ابا بکری، تو نے ابو بکر کو دیکھا کبھی؟ ابو بکر کے بارے میں سنا تو نے؟ تو اس نے کہا فقال اللہ، نہیں، میں نے ابو بکر کی زیارت نہیں کی اور میں نے ابو بکر کے بارے میں سنا نہیں. حضرت عمر پھر بیٹھ گئے. فرمایا لا قلت نعم، اگر تو ہاں کہتا نا. ابے جاگ رہے ہو؟
اس روایت کو تم پڑھو اور میں تمہیں بتاؤں اس پر جمعہ کیسا جاتا ہے. حضرت فاروق اعظم سے اس بندے نے کہا جانو سنیو اور توجہ رکھو. اس نے کہا حضرت فاروق اعظم سے کہ میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا, آپ سے بڑا کسی کو نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا تو نے ابو بکر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو پھر آپ بیٹھ گئے. آپ نے کہا اچھا اگر تو کہتا نا ہاں میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے اور پھر تو مجھے بڑا کہتا, اگر تو کہتا نا ہاں میں ابو بکر کے دور میں رہا اور پھر تو عمر کو بڑا کہتا, فرمایا نہ جنت تو کوڑا اٹھا کر تیری میں چمڑی نکال دیتا. بولیے سبحان اللہ, بولیے سبحان اللہ. ابے فاروق اعظم کو یہ گوارا نہیں ہے ابو بکر کے مقابلے میں مجھے بڑا کہے. فرمایا کہ آپ نے شاہ فرمایا کل تنام لو کل تنام, اگر تو ہاں کہتا کہ تو ابو بکر کا دور پا چکا ہے, ابو بکر کی شان سو چکا ہے, اگر اس کے باوجود تو مجھے بڑا کہتا تو لجنت تو فرمایا میں تیری کھال اتار دیتا کہ ابو بکر جیسے عظیم ہستی کے سامنے مجھے بڑا کیسے کہتا. اور یہی بات مولا مرتضیٰ نے کی, کوفے کے منبر پر کی, اپنی ہر دعوت میں کی ہے. 80 سندیں میں سے بولو بے 80 سندیں ہیں. اور میرے مولا نے تو کیا جناب نے فرمایا لا اجد احدن, لا اجد احدن, اگر میں دیکھ لوں کسی کو, میں پالوں کسی کو, میں پکڑ لوں کسی کو, لا اجد احدن فضلنی علی ابی بکر و عمر, جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہے, مجھے کہتا ہو کہ تو بڑا ہے ابو بکر و عمر سے. فرمایا لا اجدو, اگر میں پکڑ لوں اس کو, لا اجدو کا پورا عبارت کا ترجمے کے تحت معنی کر رہا ہوں کہ اگر میں پکڑ لوں ایسے آدمی کو کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے بڑا کہے, تو فرمایا جلت حد المفتری, میں اسے حد قذف کے طور پر 80 کوڑے ماروں اس کو. بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. 80 کوڑے میں اس کو ماروں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے 80 کوڑے تماتم مست کر اندر, علی کا پہلا نمبر, تماتم مست کر اندر, علی کا پہلا نمبر. تماتم. جامع المستدرک میں یہ حدیث ہے, اور یہی حدیث ریاض النظرہ کے اندر سادات کی سند سے ہے. امام جعفر صادق کہتے ہیں میں نے اپنے والد سیدنا امام باقر سے سنا. سبحان اللہ. سرکار امام باقر کہتے ہیں میں نے اپنے ابو سید السجاد امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے ابو مولا سید الشہداء شہید کربلا مولا امام حسین سے سنا. امام علی مقام کہتے ہیں یہ بات میں نے اپنے والد حضرت شیر خدا صد اللہ الغالب مولا مرتضیٰ سے سنا. دیکھیں بالکل یہ سند اس طرح اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے براہ راست یہ بات سنی. کیا تھی حدیث پاک سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چلے جا رہے ہیں, جس طرح لوگ چلتے ہیں چل رہے ہیں. کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آگے ہو جاتا ہے, کوئی بندہ پیچھے ہو جاتا ہے. تو سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. توجہ کریں میرے بھائیو, ابو دردہ وہ ذرا تیز چلتے ہوئے سب سے آگے آ گئے, اور جس کے فرینڈ اور جس کے ڈائریکشن میں آئے وہ حضرت ابو بکر تھے. وہ حضرت ابو بکر کے آگے آ گئے, ان کی پیٹھ حضرت ابو بکر کی طرف ہوئی, ان کی پیٹھ حضرت ابو بکر کی طرف ہوئی, اور وہ چلتے ہوئے حضرت ابو بکر کو پیٹ کر رہے تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو دردہ کی طرف دیکھا. بولو سبحان اللہ. یہ ہے منقبت. لوگ کہتے ہیں منقبت کیا ہوتی ہے. میں نے کہا ساری خدائی رب کی تعریف کرے, رب مصطفیٰ کی کرے, مصطفیٰ صحابہ کی کریں, صحابہ اہل بیت. یہ وہ ترتیب ہے. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے نبی پاک نے یہ دیکھا کہ ابو دردہ ابو بکر سے آگے چل رہا ہے, تو یہ جملہ پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے. سمجھدار کے لیے ایک اشارہ کافی ہے, اور یہ سند اہل بیت کی سند سے آئی ہے. سلسلۃ الذهب یعنی گولڈن چین, یہ اس طریق سے آئی ہے جس میں کھوٹ نہیں. مولا مرتضیٰ, امام حسین, امام زین العابدین, امام باقر, سرکار امام جعفر صادق وہ بیان کر رہے ہیں. خود امام جعفر صادق نواسے ہیں حضرت ابو بکر کے. کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور نے جب دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ابو دردہ آگے چل رہے ہیں حضرت ابو بکر کے, تو سرکار نے فرمایا یا ابا دردہ, یا ابا دردہ انت تمشی قدام الرجل
لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. اے ابو درداء، یہ حضور کے جملے ہیں. فرمایا یا ابا درداء انت تمشی قدام رجل، تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے. اے ابو درداء، کس کے آگے چل رہا ہے؟ فرما انت تمشی قدام رجل، تو اس بندے کے آگے چل رہا ہے. لم تطلع الشمس بعد النبیین علی رجل افضل منہ. فرمایا اس سورج نے نبیوں کے بعد کسی کو نہیں دیکھا کہ جو بندہ ابو بکر سے زیادہ افضل ہو. یہ مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورداہ عنہ. اور کیا ہی بات ہو، یہ جملہ اہل بیت کے سرخیل امام جعفر صادق بیان کر رہے ہیں، اور امام جعفر صادق سے ان کے ابو امام باقر بیان کر رہے ہیں. امام باقر سے ان کے ابو امام سید السجاد امام زین العابدین مریض کربلا بیان کر رہے ہیں، اور ان سے میرے آقا سید الشہداء امام حسین بیان کر رہے ہیں، ان سے مولا مرتضیٰ بیان کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ اچھوں کے ساتھ رکھے. عداد الرسول، لخت جگر رسول، فاطمہ الزہرا کی عظمت نہ پہچانے وہ شیطان کا لونڈا کس صراط مستقیم کی بات کرتا ہے؟ جو کائنات کی سب سے مقدس ہستی بعد رسول خدا کے، ان کا جزو، ان کے لخت جگر، ان کے وجود مقدس کا حصہ، جس کی شان عرش اعظم سے بلند ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر. وضاحت کے طور پر ایک آدھ جملہ اس پر کہتا ہوں. وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی نکما مسئلہ ہوتا، بھئی ضنی مسئلہ ہے، اجماع نہیں، کوئی مضبوط نہیں، تو میں پوچھتا ہوں تم بڑے عالم ہو یا مولا علی بڑے عالم ہے؟ بس اس سوال کا مجھے جواب دو. ادھر بھی ہو جو ٹھیک ہے، ادھر بھی. میں نے کہا یہ جو بات تم کہتے ہو یہ مولا علی کو کہنے دو. حضرت علی فرما دیں، عرفان شاہ کو رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو افضل سمجھنے کی مجبوری مجھے صرف مولا علی کی ہے. میری بات سمجھ رہے ہو سنیوں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو ساری امت سے افضل سمجھنے کی مجبوری مجھے صرف مولا علی کی ہے. تم کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہو جی کو نہ بھی سمجھو تو ٹھیک ہے. مولا علی فرماتے ہیں جو نہ سمجھے علی ابو بکر کو افضل، جو نہ سمجھے، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدتہ حد المفتری. فرماتے ہیں اگر میں نے پایا نا کسی کو کہ وہ مجھے ابو بکر پر افضلیت دیتا ہے اور عمر پر کہتا ہے کہ علی افضل ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. کتنے کوڑے؟ آہستہ نہیں کہنا، کوڑے بہت زیادہ ہیں، زور سے بولو، زور سے. کون کہتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ. اس کے مقابلے کی کوئی کتاب اٹھا کر لاؤ، کہتے ہیں جی ہمارے پاس کتاب ہے، اب چھپی بھی نہیں، کہیں ملتی بھی نہیں، اب ہم چھپوائیں گے. میں نے کہا میں ان کتابوں سے حوالے دے رہا ہوں جو ہر جگہ چھپتی ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں. ایک کالی کوٹھڑی میں پڑی نہیں رہی ہے کتابیں. وہ شرح عقائد دیکھ لو، شرح فقہ اکبر دیکھ لو، شرح مواقف دیکھ لو، شرح مقاصد دیکھ لو، علماء کی ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو، الاشباب والنظائر اٹھا کے دیکھو، فتاوی شامی اٹھا کے دیکھو، فتاوی عالمگیریہ اٹھا کے دیکھو، سب کتابوں میں لکھا ہے. یہ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس ہے بھی نہیں. میں کہا اٹل بار ہے، یہ ہے کیا بڑا، یہ کیا چیز ہے کہ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں. میں نے کہا بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، ترمذی اٹھا، ابن ماجہ اٹھا. دعوے دیکھو، دعوے کے وقت چڑھ جانا جناب مینارے پر اور دلیل دینے کے وقت کھو میں اتر جانا کہ کتاب وہ ہے ہمارے پاس جو ہے بھی نہیں، اب چھپے گی تو حوالے دیں گے. میں کہہ رکھو اپنے کول ہے، سارے کو قرآن بھی ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سارے کو بخاری بھی ہے خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر.
کتاب دکھائے گا. کہتے ہیں ہمارے پاس کتابیں ہے بھی نہیں, وہ ملتی بھی نہیں. وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارے پاس قرآن ہے جو کہتا ہے سب سے افضل ابو بکر صدیق. ہمارے پاس بخاری ہے جو کہتی ہے سب سے افضل ابو بکر صدیق. اور تو کیا سید ہے؟ ہمارے پاس سید العرب والعجم ہے, مولا علی شیر خدا, جو یہ کہتا ہے جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل سمجھے گا میں اس خبیث کو 80 کوڑے ماروں گا. کہتا ہے یہ مسئلہ ضنی ہے, جمہوری ہے, اس پر اجماع نہیں. میں نے کہا مسئلہ قطعی نہ ہوتا تو بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ, ابن ماجہ کی حدیث اٹھا کے دیکھ, سنن ابی داؤد کی حدیث اٹھا کے دیکھ, اور شیعہ کا اصول اربع ملا یادر الفقیہ اٹھا کے دیکھ. حدیث مصطفیٰ سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے, شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اصول اربع میں 3 نمبر کی کتاب ہے ملا یادر الفقیہ, اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تجلدوا فوق 10 اصوات فی حد الا من حدود اللہ. کسی کو بھی حد کے سوا, وہ حدود جن کی سزا, وہ حدود جو اللہ نے قائم فرما دی, ان حدود کے سوا کسی کو بھی تعزیر میں 10 کوڑے سے زیادہ تم نہیں مار سکتے. اگر مسئلہ اللہ کی طرف سے حد نہ بیان ہوئی ہو تو کسی مجرم کو 10 کوڑے سے زیادہ قاضی سزا نہیں دے سکتا. بخاری اٹھا, ابو داؤد اٹھا, ابن ماجہ اٹھا, کتاب الحدود اٹھا. تو کہتا ہے نا کہ حوالہ ملتا نہیں, اس کے صفحے کے نکر کے پیچھے لکھا ہوا ہے. میں کہا پیچھے نہیں ہے, ڈھل کے آسینہ سامنے لکھا, پیچھے نہیں لکھا. تو پیچھے دیکھنے کا, سامنے لکھا ہے, ٹکر پہ لکھا ہے. ہم اس ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہیں کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے, جس نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھرم رکھا. جیوندہ رہو, نعرے کے لفظ بھی شامل کر لے. ولیوں کا ولی, شہنشاہ ولایت, مدینے نہ باپ, ابو بکر صدیق نہ مرید. یہ بھی آج نعرہ تھا کہ میرا بھی کسی نہ چھٹا ہوا, اس واسطے کہ میں علی نہ پتر نہ کہ ابو بکر نہ مرید ہوں. اس واسطے کہ میں مولا علی نہ پتر ہوں. 17 امام میں موسیٰ قادم دی 36 پشپر جو عرفان شاہ زرال شاہ دا پتر ہے, پر میرے باپ نے منہ گھٹی دی تھی اس گل دی پترا اسی موسیٰ قادم دی اولادا پر اسی مرید ابو بکر صدیق کی. گرامی قدر حضرات توجہ دا طالبہ میں دعات الرسول, لخت جگر رسول, فاطمہ الزہرا کی عظمت نہ پہچانے وہ شیطان کا لونڈا کس صراط مستقیم کی بات کرتا ہے جو کائنات کی سب سے مقدس ہستی بعد رسول خدا کے, ان کا جزو, ان کے لخت جگر, ان کے وجود مقدس کا حصہ جس کی شان عرش اعظم سے بلند ہے. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدر 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 حیدر. اول انعام یافتہ انبیاء کرام ہیں, ان کے بعد انعام یافتہ صدیقین ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق کا امتیازی طور پر نام ہی صدیق اکبر ہے. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے صدیقین میں کہ صدیقین چونکہ جمع کا ہے نا سیگا جی, تو معلوم ہوا صدیقین ہیں, اور بھی صدیق ہیں, مگر یہ جو یار غار صدیق ہے یہ صدیق اکبر ہے, صدیقوں کا بادشاہ ہے.
تو اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جس ہستی کا سب سے بلندتر مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ تمام اجلہ ائمہ نے اس پر، حضرت امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اہل سنت کے مقتدی و پیشوا ہیں، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور فقہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے فقہ اکبر میں بھی، اور اسی طرح شرح عقائد میں، یعنی اصول کی کتابیں، فروع کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے سبحان اللہ کہ بعد از انبیاء جو بزرگ ترین ہستی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ بات بار بار دہرائی گئی پہلے بھی کہ اس مسئلے پر جو ہے نا حضرت مولا علی شیر خدا کے نوٹس میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ مجھے ان سے افضل کہتے ہیں، تو آپ نے برملا یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کسی نے صدیق اکبر پر یا شیخین پر فضیلت دی، میں نے کوئی بندہ ایسا پایا تو میں اسے مفتری کی حد لگاؤں گا، 80 کوڑے ماروں گا میں. یہ آپ نے فرمایا. حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی اس حدیث کو روایت کی ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ جو ہے یہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسا قاضی جو افضل امہ ہے ان کو بھی ضرور تب پیش آئی ہے جب یہ مسئلہ جو ہے نا بالکل طے شدہ ہے. اگر اس میں کوئی کلام والی بات ہوتی تو اتنا غصہ کیوں فرماتے آپ؟ صحیح بات. تماتم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تماتم مست کلندر علی کا پہلا تماتم در حیدر 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 حیدر. البدایہ والنہایہ بھی ابن کثیر نے لکھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسند خلافت پر تھے، امیر المومنین تھے، آپ نے فرمایا زمانہ مجھے بڑا دلیر مانتا ہے مگر میں ابو بکر سے بڑھ کے کسی کو دلیر نہیں مانتا. اس پر آپ نے حوالہ دیا. پھر اس لیے نہیں مانتا کہ مکی زندگی جب کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا، جب گھر کا ایڈریس پوچھنا بڑا مشکل تھا، اس زمانے میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ جس نے اپنے عشق کا لوہا منوایا ہے اس عاشق کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. چونکہ راوی خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی، بچے تھے، لیکن کردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ دن دہاڑے مکہ مکرمہ کے چوک میں قریش مکہ نے سرکار پہ حملہ کر دیا تو مولا علی کہتے ہیں کوئی ہم میں سے ایسا نہیں تھا کہ جو اعلانیہ ٹکرا جائے مشرکین سے. ان ابتدائی دنوں میں یہ صدیق اکبر کو میں نے دیکھا کیسے یضرب ھذا ویطلطل ھذا، جس کو اب کہتے ہیں کمانڈو ایکشن، کہ اکیلے ابو بکر نے ان سب کو مار بگھایا. کیسے؟ کسی کو مکہ مار رہے تھے، کسی کو ٹھڈا مار رہے تھے پاؤں سے. یضرب ھذا ویطلطل ھذا، اور صرف مارا ہی نہیں، پھر ساتھ زبان سے یہ کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، او بے شرمو اس محبوب پہ حملہ آور ہو گئے ہو جو تجھے ایک خدا کا پیغام دینے آئے ہیں. تو کہا میں قائل ہوں صدیق اکبر کی شجاعت کا، میرے سامنے کی بات ہے، اور کوئی نہیں تھا ابھی امت میں جو اس طرح پنجہ آزمائی کرتا پورے کفر سے، جس نے اکیلے چوک میں کھڑے ہو کر اپنے پیغمبر کی شان پہ پہرا دیا ہے، اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے. ہم اس ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہیں کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے، جس نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھرم رکھا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2.5 مہینے بعد جب جنگ میں حضرت صدیق اکبر جا رہے تو فرمایا میں نہیں آپ کو جانے دوں گا. کیوں؟ فرمایا ہمارے نبی علیہ السلام کہتے تھے ابو بکر تو میری آنکھیں ہیں، ابو بکر میرے کان ہیں. مجھے یاد ہے، میں نے خود سنا ہے. تو سرکار یہ اس دن فرما گئے تھے کہ جب میں بظاہر نہیں ہوں گا تو ابو بکر کے کان ہی امت کی باتیں سنیں گے اور ابو بکر کی آنکھیں ہی نگرانی کریں گی. تو کہنے لگے علی یہ کہتا ہے کہ جو نبی کی آنکھ ہے وہ علی کی آنکھ ہے اور جو نبی کے کان ہیں وہ علی کے کان ہیں. میں شہید ہو جاؤں آج کوئی بات نہیں، واللہ لئن فجئنا بکا لا یکون للاسلام نظام ابدا. آپ گھر بیٹھیں، آپ نہ جہاد پہ جائیں، کیوں؟ ہم تو اگلا صدمہ ابھی نہیں بھولے
اور اگر آپ آج شہید ہو گئے اتنا جلد تو پھر ہمیں تجربہ کر کے دین کا کون دکھائے گا؟ لا یکون للاسلام نظام ابدا، کبھی نہیں دین اسلام چلے گا آگے. وحی نہ اترے اور سرکار کے پڑھے ہوئے اسی پڑھائی سے مسئلے حل کریں تو سینہ ابو بکر کا ہوگا تو پھر ہمیں سمجھ آتی رہے گی، پھر ہم سیکھ جائیں گے، پھر دوسری خلافت بھی چلے گی، تیسری بھی، چوتھی بھی، اور دین قیامت تک جائے گا. لیکن آج اتنا جلد ابو بکر آپ ہمیں داغ مفارقت دے گئے تو پھر اسلام کا نظام نہیں چلے گا. یہ فیصلہ کن الفاظ ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ صرف بیعت ہی نہیں کی تھی بلکہ اتنا ضروری بھی سمجھتے تھے کہ یہ صلاحیتیں ہیں کہ جن کے پیش نظر امت چل سکتی ہے آگے. اور کہا تم گھر بیٹھو. یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت صدیق اکبر نہیں رکے، چلے گئے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ غلط فہمی لوگوں کو نکالی جو آج تک کچھ لوگوں کو ہے کہ میں نے کوئی اس طرح نہیں کہ بات دل نخواستہ ابو بکر کو امیر مانا ہے، میں نے مستحق سمجھ کے ان کی بیعت کی ہے. دمادم بس کلندر، علی کا پہلا نمبر، دمادم بس کلندر، علی کا پہلا دمادم بس کلندر. شاہ ولی اللہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں لکھا ہے حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابہ سے فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے رہتے تھے نا، کچھ لوگ زبردستی بوجھ بھی بنتے ہیں نا بعض لوگوں کی طبیعت میں، تو کہنا پڑتا ہے ان سے کہ چلیں مہربانی کریں اب کوئی اور کام بھی کریں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. تو ایک دن سرکار نے فرمایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور نے فرمایا بھی سارا دن نہ بیٹھے رہا کرو، وقفے سے ملا کرو، وقفے سے محبت بڑھتی ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی قریب بیٹھے تھے، وہ بھی سن رہے تھے. ظہر سے پہلے بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر ظہر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. عصر میں آئے، نماز پڑھی اور چلے گئے. مغرب میں آئے، نماز پڑھی اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں زور کے بعد بھی حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ دیکھ بھی لیا ہے، آئے بھی ہیں، لیکن فرمایا وہ تو نماز میں آیا تھا نا، ادھر نہیں آیا. عصر کے بعد پھر پوچھا ابو بکر نہیں آئے. آپ ذرا کبھی اس لذت کو محسوس تو کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہو رہا. تیسری دفعہ مغرب کے بعد پوچھا انس یار ابو بکر نہیں آیا؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں خادم تھا، قریب رہتا تھا، میں دوڑا گیا ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی. میں نے کہا کیا کرتے؟ حضور نے 3 دفعہ پوچھ لیا آئے نہیں. کہتے صدیق اکبر دوڑے آئے، حاضر خدمت ہوئے. حضور حکم ہو. کہا یار تو سارا دن میرے پاس بیٹھا ہی نہیں، تو آیا ہی نہیں، تو نظر ہی نہیں آیا. عرض کی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو سنو یار میں کیا اس کا ترجمہ کروں اس بات کا، میں کن لفظوں میں ان جملوں کو بیان کروں، کہاں سے لاؤں وہ کیفیات جو یہاں پوری اتریں. حضور آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے. تو محبوب کی آنکھوں میں آنسو چمک آئے. فرمایا ابو بکر کہا تھا پر تجھے تو نہیں نہ کہا تھا. اور یار کہا تھا کچھ لوگوں سے، تجھے تھوڑی کہا تھا تو نہ جایا کر، تو یہیں رہا کر، تو رہا کر. یار تو رہتا ہے تو میرا دل لگا رہتا ہے. اور یار آپ سمجھیں تو صحیح، آپ ذرا محسوس تو کریں. ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا، ہن مینوں چسکا پی گیا رونے دا تے ہر ویلے آ ہوزاری دا. آپ ذرا اس لذت کو تو لیں. حضور نے فرمایا تو نہ جایا کر. آپ دیکھیں نا میں آپ نے بات سنی ہوئی ہے، صرف اشارہ دینا ہے. حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ لے جانا اور میری بڑی مقام ہے، حضور تمہیں پتہ ہے میرے بارے میں کیا کیا کہا کرتے تھے، مجھے گنبد میں دفن کر دینا، یہ نہیں کہا. فرمایا لے جانا، دروازے پہ رکھ دینا. اگر دروازہ کھول دے، انہوں نے خالی دروازہ کھولنے کی بات کی تھی، تفسیر کبیر ساری پڑھ لیں. اگر دروازہ کھول جائے تو دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں. فرمایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جنت البقیع میں دفن کر دینا. لیکن مولا علی کہتے ہیں ہم نے تو صرف رکھا تھا، اور ہم نے عرض کی حضور ابو بکر حاضر ہے. انہوں نے کہا تھا اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو رکھ دینا. کہتے ہیں انہوں نے تو صرف دروازے کی بات کی تھی، لیکن گنبد کا صرف دروازہ نہیں کھلا، اندر سے آواز بھی آئی.
اندر سے آواز بھی آئی، لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی، لے سجنا اساں توڑ نہیں بھائی۔ اور درویش کہنے لگے پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ آواز آئی، دیر نہ کرو، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، لاؤ قریب کرو۔ جتنا قریب رہے قربت بڑی، پیار بڑا، بات سمیٹنے لگاؤں، ادب بھی بڑا۔ اور پتہ کس طرح ادب کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ایک کافر قبیلے کی صلح کرانے، فرمایا دیر سے آیا تو اثر پڑھا لینا۔ صحابہ کو پتہ تھا کہ جب حضور نہیں ہوں گے تو جماعت کون کرائے گا۔ حضرت بلال نے اقامت پڑھی، صدیق اکبر نماز پڑھانے لگے، حضور تشریف لے آئے، لوگوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے حضرت صدیق کو بتایا کہ آ گئے ہیں حضور۔ اللہ کے محبوب کے لیے رستہ بن گیا، نماز کے بیچ میں رستہ بن گیا۔ صفیں توڑ رہے ہیں صحابہ، حضور کو رستہ دے رہے ہیں، صفیں ٹوٹتی رہیں پر نماز کسی کی بھی نہیں ٹوٹی، صفیں ٹوٹتی رہیں نماز نہیں ٹوٹی۔ حضور پہلی صف میں پہنچ گئے تو جناب صدیق اکبر نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ ہم نے سنا ساری زندگی یہی ہے کہ حکم آ جائے تو وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ ایک قدم حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹایا تو حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے ایک اور پیچھے ہٹایا، ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تیسری دفعہ نا حضور نے پھر حکم دیا تو وہ پچھلی صف میں آ گئے۔ وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید، وہ کوٹ مٹھن میں، کہنے لگے نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نی سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں۔ اور اقبال کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور یہ نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھاں، ان تے کعبہ بھول گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صف میں کھڑے ہوئے، مصلی پہ جماعت کرائی۔ نماز کے بعد حضور نے نا مسکرا کے پوچھا ابو بکر میں نے 3 دفعہ کہا تھا، کیوں نہیں نماز پڑھائی؟ پھر بھی لفظ کوئی نہیں، جملہ کوئی نہیں۔ اتحیات کی حالت میں بیٹھے تھے تو ہاتھ باندھ دیا، کیا جملے کہے، کیا شان ہے۔ کہنے لگے حضور اب ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ مدینے والے رسول کو جماعت کرائے۔ تماتم بس کرندر، علی کا پہلا نمبر، تماتم بس کرندر، علی کا پہلا تماتم بس کرندر۔ مایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، اے ابو بکر تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوض کوثر میں بھی میرے ساتھی ہو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا سب سے زیادہ جس نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، جتنا ابو بکر کے مال نے دین کو، اسلام کو، میرے کاز کو نفع دیا ہے، میرے حضور نے فرمایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اللہ اکبر، فبکا ابو بکر۔ تو جب یہ بات حضور نے کہی تو ابو بکر رونے لگے۔ وقال ما انا و مالی الا لکا، حضور میں بھی آپ کا ہوں، مال بھی آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو محبتوں کا ذکر کیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو اختصاص فرمایا کہ ایک خاتون آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا تو آقا کریم نے فرمایا پھر آ جانا۔ تو اس نے کہا اگر میں پھر آؤں اور آپ نہ ملیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں، تو فرمایا میں نہیں ملوں گا، ابو بکر تو ملے گا نا۔ تو علماء نے کہا یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حضور پیار کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں 3 دن ان کو مصلی پہ کھڑا کیا ایام مرض میں، پھر 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیں، پھر حضور کا وصال ہو گیا، اور یہ دردناک لمحے تھے حضور کے وصال کے۔ اللہ اکبر، صحابہ کے کلیجے جل گئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ میں تلوار پکڑی اور ایسے کھڑے ہو گئے اور ایسے لہراتے تھے تلوار، اور کہتے تھے خبردار کسی نے کہا حضور کا انتقال ہو گیا میں گردن اتار دوں گا۔ کوئی وصال نہیں ہوا حضور کا، حضور تھوڑی دیر بعد اپنی حالت پہ آ جائیں گے، یہ سکتے کی کیفیت ہے۔
حضرت زید بن عبداللہ کے بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے باغ میں پانی دے رہے تھے, سب کام چھوڑ دیا, ہاتھ اٹھائے گا اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا, اے اللہ مجھے اندھا کر دے, آنکھوں کے دیے اس لیے روشن تھے کہ تیرے محبوب کو دیکھوں, جب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے یہ چراغ کیا کرنے ہیں, بجھا دے ان چراغوں کو. تو کیا کیفیت تھی. حضرت فاطمہ بول رہی ہیں سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا, میرے اوپر وہ مصیبتیں ٹوٹی ہیں اگر یہ دنوں پہ ٹوٹ پڑتی تو دن کالی راتیں بن جاتے. تو تھوڑی خبر تھی حضور کا وصال. اچھا جب یہ کیفیت تھی صحابہ کی, اس نازک موقع پہ چونکہ منافق اندر ہی ہوتے ہیں تو منافقوں نے ایک کھیل کھیلا. وہ صحابہ میں پھیل گئے اور کہنے لگے واہ واہ حضور کے دم سے رونقیں تھیں, مسجدیں آباد تھیں, سجدے تھے, قرآن کی تلاوت تھی, اب کس نے نماز پڑھنی ہے میاں, اب کس نے روزہ رکھنا ہے, اب کس نے زکوٰۃ دینی ہے, اب کس نے حج کرنا ہے, ختم کہانی ختم کہانی, یہ بات کرنی شروع کر دی. اب یہ بڑی نازک صورتحال. تو کیا حضرت ابو بکر کا کلیجہ نہیں جل رہا تھا؟ لیکن اس موقع پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے لوگوں سے مخاطب ہو کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا حضور کی کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کی. تو کہا کہ کیا حضور کے وصال کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں. کہا مجھے بتاؤ جس دین کو سر بلند کرنے کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لگا دی تو کیا حضور کے چلے جانے کے بعد اس مشن کو چھوڑ دو گے؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو کہا پھر اٹھو اور نبی کے دین کا پرچم تام لو. حضور کا وصال ہو گیا ہے, اب حضور کے مشن کو ہم نے اٹھانا اور اپنے کندھوں پہ وہ بوجھ لینا ہے. تو کیا جس کے لیے حضور نے اپنی جان تک دے دی تو کیا ہم وہ مشن چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کے اندر ہمت پیدا ہوئی, کہا کیوں چھوڑیں گے, ہم تو اٹھیں گے اور پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے. تو یہ وہ موقع تھا جس موقع کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے. منافق تو چال چل گئے تھے, صحابہ پر صدموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. ساری ذریت اسلام ساری زندگی جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے, مدح و ستائش کرتی رہے, ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا. میرے نبی نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا کس کو؟ اونچا بولو بھائی, صحابی کا نام لینے میں جھجک کیا ہے؟ کس کو کھڑا کیا؟ آج جناب والا حجاج الاسلام ایران شاہ کہتا ہے, کراچی میں کانفرنس ہوئی, حجاج الاسلام صاحب کا خطاب تھا ایران شاہ صاحب کا, سمجھ گئے ہو نا؟ تو انہوں نے خطاب کیا کہ مصطفیٰ کا پورا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ کھڑا ہے. میں نے کہا ایران شاہ صاحب عقل کو ہاتھ مار, ہوش کر, یہ ہماری فکر نہیں, یہ شیعہ کی فکر ہے, یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں مصطفیٰ کے بعد کلیتاً مصطفیٰ کے نائب مناب جو ہیں وہ مولا علی ہیں. میں نے کہا مجھے بتا یہ جو نماز ہے یہ مصطفیٰ کے سسٹم کا مضبوط ستون ہے کہ نہیں, مضبوط پلر ہے کہ نہیں؟ مصطفیٰ نے اپنی ظاہری زندگی میں اس ستون کا وارث بنا دیا. کس کو؟ صدیق اکبر کو. کیا نماز جیسا فرض مصطفیٰ کے سسٹم کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بھئی جو ہی میرے نبی نے پردہ فرمایا تو منکرین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کس نے کی؟ یہ جہاد کا عمل یہ مصطفیٰ کریم کے سسٹم کا ستون ہے کہ نہیں؟ اس کو کندھا کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے دیا. ختم نبوت کے منکرین کو جناب والا دیوار سے لگا دیا, زمین میں دفن کر دیا صدیق اکبر نے. ختم نبوت کیا میرے نبی کے سسٹم کا مضبوط حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں سب سے پہلے سٹیپ کس نے لیا؟ صدیق اکبر نے. تو میں نے کہا یوں کہا بالکل لحاظ نہیں کیا جائے گا کسی پیر کا, کسی نعت خان کا, کسی نقیب کا, کسی مدرسے کا. جو اعلیٰ حضرت کی فکر پہ رہے گا اس کے جوتے سر کا تاج, جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹے گا وہ جوتوں سمیت میرے پاؤں کی نوک پہ. پھر ہمارے کچھ مہربان یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب نہیں, واپس آ جاؤ, واپس آ جاؤ,
یوں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں آپ کی ضرورت ہے, اللہ کی قسم آپ کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خادم رضوی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو روشن کرے, کروٹ کروٹ جنت دے. بابا جی کا ایک جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو, کوئی پیر ہو, کوئی مرید ہو, کوئی نقیب ہو, نہ خان ہو, کسی اسلام کو کسی کی محتاجی نہیں. ہر پیر مرید نعت خان کو, نقیب کو اسلام کی محتاجی ہے. شریعت کسی کی محتاج نہیں. کھاؤ خس منو, بڑو کھڈے, کسی پیر کی ہمیں ضرورت نہیں. پیر بھی وہی چاہیے جس کا عقیدہ اعلی حضرت والا. فیضان رضا, فیضان رضا. وہ اور خطیب ہوں گے جو جھجک کے بات کرتے ہوں گے, وہ اور خطیب ہوں گے جو ڈر کے بات کرتے ہوں گے. ہم ڈرنے والے بھی اللہ سے ہیں, کھانے والا بھی اللہ کا ہے. میرا کسی پیر خانے سے لنگر نہیں آ رہا, نہ کوئی مجھے مدرسہ پال رہا ہے. بات سمجھ آئیے؟ اس لیے میں بلا جھجک بات کرتا ہوں. خبردار اعلی حضرت کی فکر میں رہو, یہ رافضیوں والی بولیاں مت بولو. یوں کہو کہ مصطفیٰ کریم کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو اگر سنبھالا, اس کا نام صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر کے بعد میرے نبی کے پورے سسٹم کو جس نے کندھا دیا, اس کا نام فاروق اعظم ہے. اور فاروق اعظم کے بعد اس پورے سسٹم کو جس نے سنبھالا, اس کا نام عثمان غنی ہے. چوتھے نمبر پہ آ کے میرے نبی کے اس پورے سسٹم کو کندھا دیا مولا علی نے. پھر مولا علی کے بعد میرے نبی کے اس پورے سسٹم کو سنبھالا کس نے؟ مولا حسن نے. اور اس سسٹم کو خود امیر معاویہ کے حوالے کیا مولا حسن نے. اور پھر لے آؤ کوئی چھلا مچھا پیر, کوئی خطیب نقیب میرے سامنے بٹھاؤ, میرے سامنے, کہ جب مولا حسن نے خلافت تفویض کی, بیعت اطاعت کی, اور سارا سسٹم ان کے حوالے کیا, تو وہ تو جلدی شہید ہو گئے. کیا مولا حسین 20 سال جتنی جہاد کے لیے لشکر بنے, کئی جناب والا ملک حضرت امیر معاویہ نے فتح کیے, جو لشکر اسلام نے لشکر کشی کی, کیا بحیثیت سپاہی انہی لشکروں میں مولا حسین بحیثیت سپاہی لڑتے رہے یا نہیں؟ کوئی اپنی کھوپڑی شریف میں بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اس لیے اپنا زاویہ درست کرو. اسی مجلس میں پھر ایک ایران کا تفضیلی رافضی ذاکر وہ بیان کر رہا ہے, کہتے ہیں مولا علی پہلا نمبر. میں نے کہا دلیل کا حوض کوثر میں, اور مناقب خوارزمی کا حوالہ جو کہ خود رافضیوں کی کتاب ہے, حوالہ اسے دے رہا ہے جی پہلا نمبر. ادھر سے ایک اور رافضی اٹھا, تفضیلی اٹھا, رافضی بھی تفضیلی بھی, کہتے ہیں دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر. اور سارے پیر بھی بیٹھے ہیں, سارے مرید بھی بیٹھے ہیں, نعرے بھی لگا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم جناب سنی ہیں. میں نے کہا تم سنی نہیں ہو, بے شک یہ عقیدہ سنیوں کا نہیں ہے. دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ بولی کس کی ہے؟ سب سے پہلے یہ کلام پڑھا تو نصرت فتح علی خان نے پڑھا. تو بھائی میرے, یہ علی دا پہلا نمبر یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں, یہ بھنڈوں کا عقیدہ ہے. اور ہمارے مذہبی بھنڈ یہی پڑھ رہے ہیں. یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے, یہ کلام بھنڈوں کا ہے. سنیوں کا عقیدہ وہ ہے جو مولا علی کا ہے. اور پڑھو بخاری شریف, محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے پوچھتے ہیں, ابا جان مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل والا آپ کے بعد کون ہے؟ کہا ابو بکر. دوسرے نمبر پہ کہا عمر. اور صرف مولا علی کی بات نہیں, پڑھو ابو داؤد شریف. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ کننا نقولو ورسول اللہ حیٌ. فرمایا ہم حضور کی ظاہری زندگی میں حضور کے سامنے کننا نقولو یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟
افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، کہ مصطفیٰ کی امت میں سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ اور جو ابو بکر کو پہلا نمبر نہ دے، مولا علی فرماتے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہے؟ سنو مولا علی کا فیصلہ، مولا علی کا فیصلہ سنو۔ امام دارقطنی کی المختلف والمختلف کھولو، بعض حضرات سمجھتے ہیں دارقطنی کا یہ حوالہ نہیں، امام دارقطنی نے المختلف والمختلف کے اندر لکھا، اور فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس کو لکھا، کتاب السنہ کے اندر امام ابن ابی عاصم نے بھی لکھا، دیگر اور کتاب میں موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلت حد المفتری، فرمایا جس کو میں نے دیکھا وہ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا، وہ مفتری ہے، وہ جھوٹا ہے۔ مولا علی تو فرماتے ہیں جڑا مینوں ابو بکر تو اول منے، میں اس لمہ پاک دی تشریف کوٹ سا، سمجھے ہو نا؟ تو یہ ابو بکر کا جناب دمادہ مست کرل اندر علی کا پہلا نمبر، یہ سنی کا عقیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں خلافت کے حوالے سے تو ابو بکر پہلے ہیں، حوض پر پہنچنے کے حوالے سے مولا علی پہلے ہیں، فلاں حوالے سے افضلیت کے حوالے سے ابو بکر پہلے ہیں، فلاں حوالے سے مولا علی پہلے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر جزوی فضائل کی بنیاد پہ، جبکہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جزوی فضائل کی بنیاد پہ تم ہر محفل میں علی دا پہلا نمبر نعرہ لگاتے ہو، تو کلی فضیلت کے اعتبار سے پھر یہ نعرہ بھی لگاؤ دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ تمہاری محفل میں یہ تو کبھی نہیں سنا۔ پھر لگاؤ دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر، پھر لگاؤ دمادہ مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو جو تمہارے گٹے گوڈوں میں بیٹھے ہیں نا، تمہارے جوڑوں میں، یہی تمہارے جوڑ ہلائیں گے۔ حضرت یہ کہ ابو بکر دا بھی پہلا نمبر تھا، علی دا بھی پہلا نمبر، بس وضاحت ساری زندگی پھر دیں دے رہا سو مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اور اگلی بات میں نے کہا سنو، تم کہتے ہو علی دا پہلا نمبر، میں نے کہا پھر میرا سوال ہے دوسرا نمبر پھر کس کا ہے؟ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر علی کا پہلا نمبر بتاؤ، ٹانگیں اوپر کر لو، مر جاؤ زندہ ہو جاؤ، 100 مرتبہ مرو، 100 مرتبہ زندہ ہو جاؤ۔ سیالوی کا تم پہ قرض ہے، اور سیالوی بھی ٹنا ٹن سیالوی، 2 نمبر سیالوی نہیں، چٹا سیالوی، کالا سیالوی نہیں، ہاں ٹنا ٹن بات کرو، توجہ ہے، ٹنا ٹن بات کرو اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرو۔ اگر مولا علی کا پہلا نمبر ہے تو دوسرا کس کا ہے؟ تیسرا کس کا ہے؟ چوتھا کس کا ہے؟ تم مر جاؤ گے ثابت نہیں۔ خلیفہ اول جانشین حضور اقدس امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور صدیق عتیق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریشی ہیں اور 7ویں پشت 7th جنریشن میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی شجرے سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل The Incident of Elephants کے تقریباً 2.5 برس بعد مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق کی۔ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اگلے اور پچھلے تمام انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام جہادوں میں مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ شریک ہوئے، اور صلح و جنگ کے تمام فیصلوں میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وزیر، مشیر، ایڈوائزر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے کر جانثاری و وفاداری کا حق ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مسلمانوں نے انہیں اپنا امیر مقرر کرنے پر اتفاق کیا۔
यूं ये अमीरुल मुमिनीन खलीफा अव्वल बिला फसल कहलाए 2 साल 7 माह मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहकर 22 जमादुल उखरा सन 13 हिजरी पीर शरीफ का दिन गुजार कर वफात पाई। अमीरुल मुमिनीन हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा मुनव्वरा ज़ादा अल्लाहु शरफों व ताज़ीमन में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू मुक़द्दस में दफन हुए। अली का पहला नंबर, तमातम बस कर अंदर, अली का पहला तमातम। अच्छा, अगर आपसे कोई कहे, जरा सुन ले, एक तो सुन्नी डर बड़े जाते हैं जब कोई आदमी कहे जी किथे लिखा होया है, मैंने कहा किताब रहने दो, इथे लिखा होया है। अब मैं हदीस से सिर्फ इसकी वजाहत आपको समझाना चाहता हूं। हमारे यहां एक ये बयानिया है कि बुग़्ज़ तो आले बैत का हर तरह का यकीनन नुकसानदेह है, थोड़ा सा भी हो। बाकी लोग कहते हैं मोहब्बत तो अच्छी चीज है, जितनी भी हो, मोहब्बत जितनी भी हो। और वो बरमला कहते हैं हमने प्यार करना है मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से, ये किताबें ये हवाले मत पेश करो, हम नहीं देखेंगे इनको, हमें अली अली करने दो, हमने प्यार करना है, प्यार में हदें नहीं होती। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीर पेश करके मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसाइस अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जुबान से बयान किए और मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर उस हदीस को मजमा आम में बयान किया और मजमा आम में बयान करके फिर उससे अपनी जात के बारे में लोगों का हुक्म जाग के सुनना। यह हदीस मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है। मिशकात शरीफ में 6102 नंबर हदीस है। मुस्नद इमाम अहमद के अंदर जिल्द नंबर 1 में 160 सफ़े पे है। हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद रिवायत करते हैं, मौला अली की शान में सरकार का फरमान और मौला अली की रिवायत। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी का मासालुम मिन ईसा, ए अली तुम्हारे अंदर एक झलक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाली है। ये सरकार की आंख क़यामत तक के हालात देख रही थी, ये खत्म नबूवत के खुतबात में भी शामिल है। फी का मासालुम मिन ईसा, तुम्हारे अंदर एक वस्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वाला है। वो किस तरह? फरमाया उनके बारे में लोग 3 धड़े बने, 2 जहन्नम में गए, 1 जन्नत में गया। एक धड़ा बुग़्ज़ वाला, दूसरा धड़ा बगैर शर्त और हद के प्यार वाला। ये दोनों जहन्नम में गए। जन्नत में वो पहुंचे जिन्होंने प्यार किया मगर शरीयत से पूछ के किया। ये सरकार की हदीस है और ये सोचना है और ये सामने हमारे। अभी आप खुद अपना दिल तुम्हारा ये फतवा देगा कि सरकार ने कितना खोल के बात को बयान कर दिया। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम का मामला क्या था? अब गदतुल यहूद, उनसे यहूद ने बुग़्ज़ रखा और इतने कमीने थे हत्ता बहातू उम्माहू, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जान पे इल्जाम लगा दिया। बहातू बोहतान बांधा, किस पर? पाक मरियम अलैहिस्सलाम पर बोहतान लगा दिया। हालांकि वो बिन बाप के पैदा हुए, लेकिन ये कमीने बुग़्ज़ से ईसा में यहां तक गए कि अम्मी जान पर भी इल्जाम लगा दिया। तो ये इस वजह से जहन्नम में गए। दूसरी तरफ अहब्बतहुन नसारा, नसारा ने प्यार किया और उनको जब समझाया गया कि हद तक करो, आगे ना बढ़ो, तो उन्होंने कहा हमने ईसा ईसा करना है, ये मुल्ला मुफ्ती हमें कोई सबक ना दे। राहे मोहब्बत में कोई हद नहीं होती। अरे प्यार वाला शोभा अगरचे नबी के प्यार वाला हो, शरीयत की हद फलांगे तो आगे जहन्नम है। तो वली का प्यार तो है ही नीचे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बतहुन नसारा, यह है प्यार वाला टोला, मगर गैर शरी प्यार।
अहब्बतहुन नसारा, नसारा ने प्यार किया, हत्ता अनज़लूहु बिलमंज़िलति लती लैसत लहू, उन्हें वो माना जो रब ने बनाई नहीं था उनको। ईसा को अल्लाह कहा, ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहा। उन्हें कहा गया रुको रुको, ब्रेक लगाओ, प्यार पूछ के करो। उन्होंने कहा नहीं पूछेंगे, प्यार में क्या, प्यार जितना करें। तो सरकार ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ये जो ब्रेक लगाए बगैर प्यार कर रहे थे, जिन्होंने शरीयत की हद नहीं देखी, ये भी जहन्नम में गए, बुग़्ज़ वाले भी जहन्नम में गए, और बचे वो जिनके दिल में बुग़्ज़ नहीं था और ईसा अलैहिस्सलाम से प्यार वो किया जो शरीयत ने कहा। अब देखो सरकार की गैब की खबर, फरमा अली तुम्हारे अंदर ये वस्फ है, ईसा अलैहिस्सलाम वाला वस्फ, वो झलक मुझे तुम्हारे अंदर नजर आ रही है। मैं खबर दे रहा हूं तुम्हारे बारे में 3 धड़े बनेंगे, एक जन्नत में जाएगा, 2 जहन्नम में जाएंगे। अब देखो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजमे में खड़े थे। आपने फरमाया लोगों सुन लो, मैं खुद रावी हूं, मेरे कानों ने खुद सुना है, यहले को फिया रजुलान, मेरे बारे में 2 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। एक वो जिनके दिल में मेरा बुग़्ज़ होगा, और दूसरे वो जो मुझसे गैर शरी प्यार करेंगे। लोग कहते हैं मोहब्बत की तो किस्म ही एक है, मोहब्बत भी दोबारा बजाया हो सकती है। ये मौला अली खुद फरमा रहे हैं, सरकार की हदीस से अखज़ करके फरमाया यहले को फिया, मेरे बारे में रजुलान, 2 किस्म के लोग। पहला कौन सा, मुहिब्बुन मुफरित, वो मोहब्बत में हद से गुजरने वाला। क्या करता है, युकर्रिज़ुनी बिमा लैसा फिया, मेरी वो शान बताता है जो मुझ में है ही नहीं, मेरी वो शान बताता है। अब मौला अली को सरकार ने बताया तो मौला अली ये कह रहे शान वो मेरी बताओ जो सरकार के वसीले से आ रही हैं, मुझे सरकार से आगे कहीं ना बढ़ाओ। रवाफिज ने कहा हमने प्यार करना है जैसे करें, ने कहा फरिश्ते से गलती हो गई थी, पहले दिन वाही तो आनी मौला अली पर थी माज़ल्ला, ये उनकी सारी किताबों में लिखा है। अभी ये पिछला मुहर्रम जो है, इसमें कुछ जाकिरों पर जो केस हुआ तो बेस क्या थी उसकी, कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार से आगे बढ़ा रहे थे, कि सरकार के पास बैठने वालों ने वो काम ना किया माज़अल्लाह जो इमाम हुसैन के पास बैठने वालों ने किया। बाकायदा नेट पे वो क्लिप आया। तो मौला अली ने कहा मेरा बुग़्ज़ भी जहन्नम की टिकट है, और मेरी वो मोहब्बत जिसमें शरीयत से बगावत की जाए वो भी जहन्नम की टिकट है, और मेरी वो मोहब्बत जन्नत ले जाती है जो शरीयत की हुदूद के अंदर रहती है। अब आज वो बयानिया जो उधर से चलता है, हमारे खतीब देखते ही नहीं कि ये उनकी किताबों में बात है या हमारी किताबों में है। हमारी किताबों की संदेह, उनकी किताबों में यह आवाज आई, कहां से आई, किसकी आई, कब आई, किसको आई, ये सब कुछ छुपा हुआ है। और इनको क्या है कि मजमा किस पे पैसे फेंकता है, मजमा वाह वाह कैसे करता है। अब ये मेयार बनाया हुआ है कुछ खतीबों ने और कुछ नकीबों ने और कुछ नात खानों ने, कुरान का ध्यान ही नहीं, और ये पता ही नहीं कि किस लफ्ज को बोलने से शरीयत मना कर रही है। शरीयत का पहरा है, और वो बोला तो मौला अली कहते हैं मैं कोई जामिन नहीं, जहन्नम में सीधे जाओगे। तो अब इस हदीस को सामने रख के अपने दिल से पूछो कि ये जो आज चप कलश है, एक तरफ बुग़्ज़ वाले, दूसरी तरफ शरीयत को पसे पुश्त फेंक के प्यार के दावेदार, तो उन्हें जहन्नम जाने से कौन रोकेगा। और जन्नत उसकी है
کہ جس کے دل میں بغض علی نام و نشان بھی نہیں، لیکن محبت علی شریعت کی دلیلوں کی روشنی میں ہے۔ لہذا یہ بات آج ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف دو قسمیں نہیں کہ ایک طرف حب علی والے ہیں، دوسری طرف بغض علی والے ہیں، قسمیں تین ہیں۔ حب علی ایک ہے سچی، دوسری ہے جھوٹی۔ سچی جنت کی ٹکٹ ہے اور جھوٹی جہنم کا سندیسہ ہے، اور یہ قسمیں بنانا میرا تیرا کام نہیں، یہ جن کی شریعت ہے انہوں نے بنائی ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اور یہ پرسنالٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مقبولیت بھی حد درجے کی ہونی تھی اور پھر بغض بھی لوگوں نے حد درجے کا کرنا تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی دھیان رکھنا ہے، اور کام ان کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا۔ ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا علی اللہ ہے، معاذ اللہ۔ تو حضرت مولا علی بھی زندہ تھے، آپ نے فرمایا پکڑ کے لاؤ ان کو کمینوں کو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم پیار میں کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تو کہا ہے، اگرچہ پیار میں کہا، مجھے اللہ کہا ہے۔ پھر آگ جلاؤ اور آگ میں ان کو پھینکو۔ حالانکہ عبداللہ بن عباس نے اختلاف کیا کہ آگ کا عذاب اللہ دیتا ہے، جلاؤ نہیں ویسے ان کو پھانسی پہ چڑھا دو۔ یہ باقاعدہ اختلافی نوٹ تھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مگر مولا علی کہنے لگے میرے دل کو سکون تب پہنچتا ہے کہ میں ان کو جلتا دیکھوں کہ انہوں نے مجھے کیوں اللہ کہا، مجھے چین تب آئے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، روافظ کی کتابوں میں بھی ہے۔ اور جب پکڑ کے ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو کہنے لگے علی پہلے کچھ شک پڑتا تھا، اب تو پک ہو گیا ہے کہ تم اللہ ہی ہو، معاذ اللہ۔ کیوں؟ وَمَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ، آگ کا عذاب اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ جو تم ہمیں آگ میں گرانے لگے ہو تو یہ دلیل ہے کہ تم اللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب آج معاشرے کے اندر اس بات کے اظہار کی ضرورت فرض کے درجے تک ہے کہ صرف وہ روافظ جس چیز کو محبت کہہ رہے ہیں دوڑ لگاؤ، اپنے گھر تم بھی وہ کرو، اپنے جلسوں میں تم بھی وہ کرو، اپنے لباس میں تم بھی وہ کرو، اپنے خطابت میں، اپنے آستانے پر تم بھی وہ کرو۔ یہ دوڑ اس حدیث کے مقابلے میں مردود ہے۔ وہ کرو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تماتم بس کر اندر، علی کا پہلا نمبر، تماتم بس کر اندر، علی کا پہلا تماتم۔ یہ ہمارے خان صاحب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کی منقبت پیش کر رہے تھے، جس کی کچھ سمجھ سن آ رہی ہے یا کچھ نہیں۔ اخیرا لفظ جس دے اتنے ختم کیتا وہ فرمایا ہی نے کہ جیڑا کعبہ شریف دے وچ جنم ہے، کتنی بڑی شان ہے کعبہ شریف دے وچ، کتنی بڑی شان ہے پیدائش مولا علی۔ اسا ہن دیکھنا یہ بھی میرے بھائیوں کہ مولا علی نے کعبہ شریف جنم لے کے نبی پاک دی غلامی نو اختیار کیتا اور بچپن میں سب تو پہلے سرکار دے ایمان بھی لے آئے۔ ساڑھے سلسلے دے پیر بھی مولا علی ہیں، لیکن اسی علی دا پہلا نمبر نہیں آتے، اسی آتے ہیں علی دا چوتھا نمبر۔ نہیں سمجھے نا؟ نہیں سمجھے؟ علی دا یہ لوگ آتے ہیں کہ پہلا نمبر علی دا چوتھا نمبر۔ پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر، دوسرا نمبر حضرت عمر ابن خطاب، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی، چوتھا نمبر حضرت مولا علی شیر خدا۔ میری گل تو سمجھے پہ ہو نا؟ مولا علی دی بہت بڑی شان ہے، سلسلہ چشتیہ دے وہ پیشوا ہیں، بہت بڑی شان انہوں دی۔ اور یہ دیکھو کہ نبی پاک دے او داماد بھی،
نبی پاک دے داماد ہیں، بڑا رتبہ، بڑا مرتبہ، بڑی شان ہے، بڑی آن ہے آپ دی۔ اس دا مرتبہ، اس دی شان بھی گھٹ نہیں جس دے نبی پاک داماد ہیں، جس دے نبی پاک داماد ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا حضور دے قدم مبارک تے قدم مبارک رکھ کے کعبہ شریف تو بت توڑے۔ بہت بڑی شان ہے کہ نبی پاک دے کندھے دے اوتے مولا علی نے سواری کی تھی۔ اس دی شان دے متعلق بھی میں ذکر کرانا کہ جس دی کندھے دے اوتے خود نبی پاک نے سواری کی تھی، اس دی شان ہی گھٹ تو نہیں نا کہ نبی پاک دے کندھے دے اوتے مولا علی چڑھ کے بت توڑے تے ہجرت دی رات سیدنا صدیق اکبر دے کندھے اوتے چڑھ کے سواری فرما کے نبی پاک تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر دی شان بہت بڑی ہوئی نا بھائی، بہت بڑی شان۔ ہجرت دی رات مولا علی شیر خدا نبی پاک دے بستر دے اوتے آرام فرمایا۔ حکم ایسی کہ صبح سویرے تمام امانتاں یہ ہیں وہ امانت داراں نو پہنچا دیونیاں۔ اس وقت آپ نے چھوڑ دیتا اور خود کہندے نال ہجرت فرمائی رل کے سیدنا صدیق اکبر دے نال ہجرت فرمائی سیدنا صدیق اکبر دے نال۔ مولا علی ساری رات نبی پاک دے بستر تے ستے رہے سے انتظار ہے کہ صبح ہوتی میں امانتاں والے نو امانتاں دے سا تے نبی پاک ساری رات سیدنا حضرت صدیق اکبر دی گودے سے رکھ کے ستے رہے، وہ بستر پہ ستے رہے، بہت بڑی شان ہے کہ نبی خود جو ہے وہ اس دے گودے میں سر رکھ کے ستے رہے۔ تو میرے بھائیو اس دے وچ ذرے بھی عنصر آوے کہ ایسی منقبت یا ایسی چیز تو اجتناب فرمان جس دے نال تھوڑے جہی کسی ذہن دے وچ شک پیدا ہو۔ میں نے نہیں پتا کہ خان صاحب کس سلسلے نال تعلق رکھ دیں، کس مذہب نال تعلق رکھ دیں، کس جگہ نال تعلق رکھ دیں۔ میں اس خوشی نو جو نظام اور کمر دی خوشی انہاں نو دوبارہ کرنے واسطے میں آیا، بیماری، بڑھیپا، تکلیف سب کچھ برداشت کرتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تساں جس وچ ونجو تہاڈے دماغ دے وچ کوئی خلل پیدا ہوئے، کسے نے کوئی خلل پیدا نہ کرے ہے۔ نظام نے بدعقیدگی، اب بدعقیدگی نے پنجے گائے نہیں، اور یہ تازہ ترین جو بلنڈر ہوا کراچی میں صحابہ کے متعلق جو مشہور بولیاں بولی گئی اور صحابہ کو جس طرح ڈیگریڈ کیا گیا۔ ہم اس ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہیں کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے، جس نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھرم رکھا، جس نے عمر کی عدالت کا بھرم رکھا، جس نے عثمان کے حیا و سخاوت کا بھرم رکھا، محمد رسول اللہ کے سسٹم کا بھرم رکھا، جس کے کاندھے پر خلفائے راشدین اور خلافت کا بار ہے، اس علی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اس کا نوکر ہوں، اس کے بچوں کا۔ دنیا کا ایک ذاکر بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولا علی کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے حوض پہ مولا علی جائیں گے، تو پتہ چلا کہ پہلا نمبر مولا علی۔ ساتھ ایک اور ذاکر کھڑا ہو گیا جو جامعہ رضویہ کا فاضل کراچی میں رہتا ہے، وہ نعرے لگاتا ہے جناب کیا دمادم مست کلندر علی دا پہلا حیدر 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 دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا دمادم۔ اچھا اگر آپ سے کوئی کہے ذرا سن لے، ایک تو سنی ڈر بڑے جاتے ہیں جب کوئی آدمی کہے جی کتھے لکھیا ہویا ہے، میں نے کہا کتاب رہنے دو، ایتھے لکھیا ہویا ہے، سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ نعرہ مجھے ثابت کر کے دو 1400 سالوں میں کسی ہمارے عالم دین نے لگایا ہو۔ 1400 سالوں میں اگر یہ نعرہ کہیں لگایا گیا تو دکھاؤ، تم نہیں دکھا سکتے، اور میں بطور چیلنج کہتا ہوں 1400 سالوں پہ محیط
ابو بکر دا پہلا نمبر، یہ میں بخاری سے بھی دکھاتا ہوں، ابو داؤد سے بھی دکھاتا ہوں، سارے صحابہ کو بھی دکھاتا ہوں اور علی کو بھی دکھاتا ہوں۔ امان الحفیظ فیروز نامی ہے سر، ایک فیروز حضرت عمر کے دور میں تھا، اس نے تلوار سے حضرت عمر پہ حملہ کیا۔ اب یہ کراچی کا فیروز ہے، یہ گفتار سے صحابہ پہ حملے کروا رہا ہے۔ کراچی کے اندر جناب والا اس آستانے پہ خوب دھمال چوکڑی ہوئی، اور جناب والا باقاعدہ ایک ذاکر، اب وہ جو حویلیاں والا جو ہے وہ ذاکر وہ کہتا ہے خلافت میں تو ابو بکر پہلے ہیں، مگر حوض کوثر پہ موجودگی میں مولا علی پہلے ہیں۔ میں نے کہا بات ویسے ڈاکٹر جلالی صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ بورڈ تم داتا صاحب کا لگاتے ہو اور سواریاں گام شاہ لے جاتے ہو، بات تو ٹھیک ہے، وارداتیں بھی تمہاری یہی ہیں۔ یعنی حوض کو سامنے رکھ کے جو تم اس قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہو، حوض کو سامنے رکھ کے خلافت پہ چوٹ، حوض کو سامنے رکھ کے تفضیل شیخین پہ چوٹ، لیکن کھل کے بات کرتے نہیں۔ وہ بابا جی نے کہا تھا نا، پیڑا ہورتے پھکیاں ہو، مرض ان کا اور ہے اور واردات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اور نعرہ کیا لگا؟ اور نعرہ لگ رہا ہے، ایک دفعہ یہاں قریشی نے نعرہ لگایا، اب اسی جامع رضویہ نے بھی کیا کیا تحفے دیے ہیں، اسی جامع رضویہ کا فاضل جو ہے وہ کراچی میں بھی نعرے لگا رہا ہے، دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر۔ میں کہتا ہوں یہ نعرہ، ہم حق چار یار کا نعرہ لگائیں تو کہتے ہیں یہ تو 1954 میں نعرہ نکلا، تو میں نے یہ نعرہ کب ایجاد ہوا جو تم لگا رہے ہو؟ اور یہ سب سے پہلے نعرہ لگایا کس نے؟ نصرت فتح علی خان نے، اس نے قوالی گائی۔ میں نے کہا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، یہ علماء اہل سنت کا عقیدہ نہیں، یہ بھنڈوں کا عقیدہ ہے، یہ بھنڈوں نے یہ کلام کیا ہے۔ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر اور دمادم مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، یہ کلام خود مولا علی کا ہے۔ اگر یقین نہ ہے تو پڑھو بخاری شریف، بخاری شریف اور مشکات شریف 555 میں بھی حدیث موجود ہے۔ محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے بیٹے ہیں، انہوں نے پوچھا اے ابا جان یہ بتائیے کہ اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ نبیوں کے بعد کون ہے؟ فرمایا ابو بکر، اس کے بعد کہا عمر، اور صرف وہ نہیں، پڑھو ابو داؤد شریف، ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کنا نقول ورسول اللہ حی، فرمایا ہم نبی پاک کے زمانے میں حضور کے سامنے یہ کہا کرتے تھے، کنا نقول کہا کرتے تھے کیا؟ افضل امت النبی بعدہ ابو بکر، کہ مصطفیٰ کے بعد امت مصطفیٰ میں سب سے افضل و اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو بکر کی ہے۔ اب میں ان تفضیلیوں کو کہتا ہوں اور بطور چیلنج کہتا ہوں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، یہ علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، یہ نعرہ مجھے ثابت کر کے دو 1400 سالوں میں کسی ہمارے عالم دین نے لگایا ہو۔ 1400 سالوں میں اگر یہ نعرہ کہیں لگایا گیا تو دکھاؤ، تم نہیں دکھا سکتے۔ اور میں بطور چیلنج کہتا ہوں 1400 سالوں پہ محیط ابو بکر دا پہلا نمبر، یہ میں بخاری سے بھی دکھاتا ہوں، ابو داؤد سے بھی دکھاتا ہوں، سارے صحابہ کو بھی دکھاتا ہوں اور علی کو بھی دکھاتا ہوں۔ اور ابو بکر دا پہلا نمبر جو نہ کہے اس کی سزا بھی مولا علی نے متعین کر دی۔ پڑھو امام دار قطنی کی المختلف والمختلف، اور کتاب السنہ جناب والا امام ابن ابی عاصم کی، اور کتاب السنہ ہی امام عبداللہ کی، اور جناب فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل کی، سب میں موجود۔ میرے مولا علی فرمایا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو میں نے دیکھا کہ ابو بکر عمر پر مجھ کو فضیلت دے رہا ہے وہ مفتری ہے، جھوٹ ہے، اس کو میں اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات میں پوچھتا ہوں، جو تم کہتے ہو علی کا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، تو میں دوسرا پوچھتا ہوں کہ پھر دوسرا نمبر کس کا؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ دکھاؤ بخاری سے لے کے مشکات تک، دادا صاحب کا دکھا دو، غوث پاک کا دکھا دو، مہر علی شاہ کا دکھا دو، پیر شاہ نجپال کا دکھا دو، صحابہ کا دکھا دو، مولا علی کا دکھا دو، ائمہ اہل بیت سے دکھا دو کہ انہوں نے یہ لکھا ہو کہ پہلا نمبر علی دا، دوسرا نمبر کس کا لکھا، تیسرا نمبر کس کا لکھا، چوتھا نمبر کس کا لکھا۔ تم 100 مرتبہ مرو
اور 100 مرتبہ زندہ ہو جاؤ، تفضیلیوں رافضیوں تم نہیں دکھا سکتے۔ میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اولیاء نے، ہمارے ائمہ مجتہدین نے، تابعین تبع تابعین نے، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، کسی نے یہ کہا ہو کہ پہلا نمبر علی کا تو دوسرا نمبر کس کا ہے دکھاؤ، تیسرا نمبر کس کا ہے دکھاؤ۔ تم یہ کہہ رہے ہو نا پہلا نمبر مولا علی کا اور دوسرا نمبر بیان نہیں کرتے، تیسرا بھی نہیں کر رہے۔ وہی بات جو عرفان شاہ نے کی ہے کہ مصطفیٰ کا سارا سسٹم مولا علی کے کندھوں پہ ہے، تم سب کو ڈیگریڈ کر رہے ہو۔ یہ تمہاری واردات ہے، لیکن یہ واردات چلے گی نہیں۔ میں کہتا ہوں دکھاؤ دوسرا نمبر کس کا، تیسرا چوتھا، تم نہیں دکھا سکتے، مر کے بھی نہیں دکھا سکتے۔ اور ہمارے پاس آؤ، ہم بخاری سے دکھاتے ہیں، مولا علی سے پوچھتے ہیں پہلا نمبر کہا ابو بکر کا، دوسرا نمبر فرمایا عمر کا۔ ابو داؤد شریف پڑھو، پوری امت کا یہ جناب والا عقیدہ ہے، پہلا نمبر ابو بکر، دوسرا نمبر عمر، تیسرا نمبر عثمان، چوتھا نمبر مولا۔ دمادہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، دمادہ مست کلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ ہن کیڑا کیڑا نعرہ مارے گا تے دل نال، دمادہ مست کلندر اور دمادہ مست کلندر۔ جیڑا کوئی ایمان نہ بولے میرے دل اشارہ کرو، اس نوں ایتھے جمعہ پڑھن دی لوڑ نہیں، جُتیاں مار کے باہر کڈو۔ دمادہ مست کلندر اور دمادہ مست کلندر، یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ عرفان شاہ صاحب کا ایک نیا بیان ہمارے سامنے آیا ہے جو کراچی کے اندر انہوں نے کیا ہے، اور جس محفل میں کیا ہے اس میں یہ نعرے بھی لگ رہے تھے دمادم مس کلندر علی دا پہلا نمبر، دمادم مس کلندر کہو علی کا پہلا نمبر، دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر، دمادم علی دا پہلا نمبر۔ اس محفل میں شاہ صاحب کا خطاب ہوا اور شاہ صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس ہستی کے نوکر ہیں، خادم ہیں، غلام ہیں کہ رسول اللہ کا سارا سسٹم، خلافت راشدہ کا سارا نظام، بھار جس کے کندھوں پر تھا، اور وہ ہستی ہے علی المرتضیٰ کی ہستی۔ ابو بکر صدیق کی صداقت، عمر کی عدالت، عثمان کی سخاوت کا بھرم۔ ہم اس ہستی کے وکیل اور غلام اور خادم اور نوکر ہیں کہ پورا سسٹم مصطفیٰ کا جس کے کاندھے پر کھڑا ہے اس کا نام علی مولا ہے، جس نے ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھرم رکھا، جس نے عمر کی عدالت کا بھرم رکھا، جس نے عثمان کے حیا و سخاوت کا بھرم رکھا، محمد رسول اللہ کے سسٹم کا بھرم رکھا، جس کے کاندھے پر خلفائے راشدین اور خلافت کا بار ہے، اس علی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اس کا نوکر ہوں، اس کے بچوں کا بھرم بھی انہوں نے رکھا۔ شاہ صاحب کی اور باتیں بھی ہمارے سامنے آتی رہی ہیں، ہم نے راز کیا اور ہم یہ دعا کرتے رہتے ہیں اور اس انتظار میں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو پہلے جیسا کر دے، لیکن یہ بات ہم سے برداشت نہیں ہوئی، نہ ایسی باتوں کو ہم برداشت کریں گے جو باتیں رافضیت تفضیلیت کو سپورٹ کریں، تقویت دیں۔ یہیں سے تو رافضیت کا اور تفضیلیت کا آغاز ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی جیسا کوئی نہیں تھا، اور یہیں سے سنیت کا آغاز ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں تھا۔ قرآن مجید نے فضیلت کا معیار ہی یہ قرار دیا ہے، فرمایا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں دیں، دین کے سسٹم کو چلایا، ایک دوسرے کا سہارا بنے، مہاجرین و انصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا سب سے پہلے جو دین اسلام کے لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی وہ مہاجرین انصار ہیں، اور انہیں ہم یہ شان دیتے ہیں کہ پوری امت کے لیے ان کی اتباع لازمی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، فرمایا کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قربانیاں پیش کی، مال پیش کیا، ان کے درجے بلند ہیں۔ تو اب قرآن نے صحابہ کی قربانیوں اور بوجھ اٹھانے کی وجہ سے، سسٹم کو چلانے کی وجہ سے درجے بیان کیے، اور اہل سنت کے نزدیک سب سے پہلا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کا۔ تو سب صحابہ نے مل کے سسٹم کو چلایا۔ یہ کہنا کہ ایک ہستی کے کندھوں پر تھا، یہ سنیت نہیں ہے۔ تعاون اسلام کے اندر ہے، تعاون علی البر والتقوی، تمام صحابہ نے تعاون کیا۔
لیکن جو قربانی ابو بکر صدیق کی وہ سب سے زیادہ ہیں. رسول اللہ خود فرماتے ہیں ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے ہجرت کروائی، بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا، بلال کو آزاد کروایا. سب سے پہلے رسول اللہ کے لیے مار کھانے والے ابو بکر ہیں. حضرت علی بھی کہتے ہیں لوگوں سب سے بہادر ابو بکر ہیں، سب سے پہلے خطیب ابو بکر ہیں. ہجرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو منتخب کیا اور کہا کہ اگر تم نے مدد نہیں کی تو اللہ نے مدد کی نبی کی. جب کافروں نے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے ذریعے سے مدد کی. عمر فاروق وہ ہیں جو عزت اسلام ہے، جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو عزت ملی، مسلمانوں کو طاقت ملی. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اللہ تعالیٰ تو پہلے بھی کافی تھا، لیکن مومن تب کافی ہوئے جب عمر اسلام لائے. اور حضرت عمر کی طاقت اور جرأت کا یہ عالم تھا کہ ایک واحد یہ شخصیت ہے جنہوں نے اعلانیہ طور پر ہجرت کی اور کافروں کو للکارا، اے مشرکو آؤ جو میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں. کسی کو جرأت نہیں ہوئی. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ سارا سسٹم ایک ہستی کے کندھوں پر تھا، یہ نہ قرآن اس کی تائید کرتا ہے، نہ رسول اللہ کے ارشادات اس کی تائید کرتے ہیں، نہ مولا علی کے اپنے ارشاد اس کی تائید کرتے ہیں. مسند احمد کے اندر حضرت علی کے کتنے ارشادات ہیں. آپ کہتے تھے لوگوں کو میں تمہیں خبر دوں رسول اللہ کے بعد کون سی ہستی افضل ہے، وہ ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں. فرمایا اب ہمارے دور کے اندر نئے نئے فتنے سامنے آ گئے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئیں، تو ابو بکر عمر کی خلافت کی شان بیان کرنے والے حضرت علی مرتضی شیر خدا بھی ہیں. پھر دیکھیے رسول اللہ کے بعد کس طرح انہوں نے سسٹم کو اٹھایا، کس طرح ابو بکر صدیق نے بوجھ کو اٹھایا. مرتدین سے جب قتال کیا تو اس کے بارے میں حضرت عمر فاروق بھی یہ کہہ اٹھے کہ خدا کی قسم مرتدین سے قتال کرنے کے معاملے میں ابو بکر صدیق کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بھاری ہے. اور یہی بات پیر میل شاہ صاحب نے اپنے انداز میں کی. اس کتاب کے اندر صفحہ 19 پہ آپ نے فرمایا بعد از پیغمبر کوئی شخص ابو بکر سے افضل نہیں، کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا. اب بتائیے بوجھ اٹھانے والا کون ہے؟ اور ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے تو اکثر عرب ارتداد کا شکار ہو گئے، نفاق امڈ آیا. فرماتے ہیں مجھ پر ایسی مصیبت ٹوٹی اگر پہاڑ پر ٹوٹتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس پر یہ مصیبت آئی، کس پر بوجھ آیا؟ وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اور فرماتے ہیں مسلمانوں کی صحابہ کی حالت یہ ہو گئی تھی جس طرح بھیگی رات ہو، بارش کی رات ہو، باغ کے اندر بکریاں ہو، درندوں کی زمین ہو، تو جو حالت ان کی ہوتی ہے ایک دفعہ صحابہ کی وہ حالت ہو چکی تھی. تو اس دلدل سے، اس طوفان سے نکالنے والی کون سی شخصیت ہے؟ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. جب لشکر اسامہ کو ابو بکر صدیق نے بھیجنا چاہا، صحابہ نے کہا کہ تاخیر کر لیں، تو اس وقت ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا سب چلے جائیں، میں اکیلا رہ جو مدینے کے اندر، درندے میرے گوشت کو نوچ کھائیں. ابو بکر پھر بھی رسول اللہ کے فرمان کو ٹالنے والا نہیں ہے، رسول اللہ کے تیار کردہ لشکر کو پیچھے کرنے والا نہیں ہے. یہ کس نے سسٹم کو چلایا؟ وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. جب مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ابو بکر صدیق نے جہاد کرنا چاہا اور صحابہ نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت، بہادر شخصیت، انہوں نے بھی مشورہ جب آ کے دیا کہ آپ تھوڑی نرمی کریں، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آگے سے کیا کہا عمر تم جاہلیت کے اندر تو بڑے بہادر تھے، اسلام کے اندر بزدل ہو گئے ہو، اور دین مکمل ہو چکا ہے، وہی منقطع ہو چکی ہے، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کو دین کو تبدیل کر دے. تو ایسی جرأت استقامت کا اظہار کرنے والی کون سی شخصیت ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. اور اسی طرح جب آپ خود سواری پہ سوار ہو کے ذوالقصہ کی طرف نکلنے لگے جہاد کے لیے، تو صحابہ نے روکا، جن میں علی المرتضی شیر خدا بھی تھے. انہوں نے آگے بڑھ کے نکیل کو پکڑ لیا. حضرت علی فرمانے لگے اے خلیفہ رسول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج میں آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو احد کے دن رسول اللہ نے آپ سے کہی تھی کہ اپنی تلوار کو میان کے اندر رکھیں اور اپنے بارے میں کوئی ایسی خبر نہ ہمیں سنائیں کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچے. آگے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے کہا کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد اسلام کا نظام کبھی قائم نہیں رہ سکے گا. یہ کہنے والا کون ہے؟ مولا علی پاک ہیں، ابو بکر صدیق کو کہہ رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ سارا سسٹم حضرت علی کے کندھوں پر تھا، یہ کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح جب حضرت ابو بکر صدیق نے وصال فرمایا تو اس وقت حضرت علی مرتضی شیر خدا نے کن الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا؟ کہا کہ دو میں سے دوسرا یار غار آپ ہیں، آپ پر سکینت کا نزول ہوا، ہجرت میں آپ رسول اللہ کے رفیق سفر تھے،
اور اللہ کے دین اور امت میں رسول اللہ کے آپ خلیفہ بنے. جب لوگوں نے ارتداد اختیار کیا آپ نے خلافت کا حق ادا کر دیا. آپ نے تو وہ کارنامہ انجام دیا جو کسی نبی کے خلیفہ نے نہیں دیا. اس لیے میرے شاہ صاحب نے کہا تھا کہ نبی کا سا کام کیا مقاتلہ مرتدین میں. تو مولا علی فرماتے ہیں کسی نبی کے خلیفہ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ نے کیا. آپ اس وقت اٹھے جب لوگ کمزور پڑ گئے، نکلے جب لوگ بیٹھ گئے، کبھی بن کر ابھرے جب لوگ کمزور ہو گئے، اور رسول اللہ کے طریقہ کار کو اختیار کیا جب لوگ دنیا دار ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ الفاظ کہ سارا سسٹم ایک ہستی کے کندھوں پر تھا، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہستی ہے، یہ سنیت نہیں ہے. تو لہذا سن لیا آپ نے کہ رسول اللہ کے بعد سارا سسٹم چلانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، پھر عمر فاروق تھے، پھر عثمان تھے، پھر علی المرتضیٰ شیر خدا تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام تعاون سے چلتا ہے، تعاون علی البر والتقوی. ایک دوسرے کے وزیر تھے، سہارا تھے. لیکن یہ کہنا کہ ایک ہستی کے کندھوں پر سارا سسٹم تھا، یہ ایسی بات ہے کہ اس کی تائید نہ قرآن کرتا ہے نہ اہل سنت کا یہ مسلک ہے، بلکہ یہ ایسی بات ہے کہ جس سے رافضیت تفضیلیت کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، اور یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. اگر صحابہ کی قربانیوں کو فراموش کر دیں، مہاجرین و انصار کی قربانیاں، اصحاب بدر کی قربانیاں، اصحاب احد کی قربانیاں، اور جو حدیبیہ کے صحابی ہیں اصحاب شجر ان کی قربانیاں، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اس وجہ سے مولا علی پاک کی شان اپنی جگہ ہے، ان کی قوت حیدری اپنی جگہ ہے، وہ فاتح خیبر ہیں، خیبر شکن ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. ان کے کارنامے ان کے ہیں، لیکن ایسا انداز اختیار کرنا جس سے یہ معاذ اللہ لگے کہ ابو بکر عمر عثمان یہ وہ اہل ہی نہیں تھے، ان سے خلافت چل ہی نہیں سکتی تھی، حضرت علی کی وجہ سے چلی، ایسی باتوں کو ہم برداشت قطعا نہیں کریں گے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.